السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور برے لوگوں سے دور رہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھے لوگ کون ہیں اور برے لوگ کون ہیں۔ اس کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ تو اب جو ڈیفینیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے کی کریں گے، اس سے کوئی خوبصورت ڈیفینیشن تو نہیں ہو سکتی۔ اب اس ڈیفینیشن کے تھرو ہم دیکھیں گے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، تاکہ ہم پہچان کر سکیں کہ اچھے لوگ کون ہیں اور برے لوگ کون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جس سے لوگ اچھائی کی امید رکھیں اور اپنے آپ کو اس کی برائی سے محفوظ سمجھیں، یعنی لوگ اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہوں کہ اس سے اچھائی ہی ہمیں پہنچے گی، برائی یہ نہیں کر سکتا، یہ آدمی یہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتا، یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جس کی برائی سے محفوظ نہ ہوں اور اس سے اچھائی کی امید نہ رکھتے ہوں، وہ شخص برا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا۔ کیونکہ انسان اپنے لیے جتنا بڑا مصلح بن سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے اپنی انسان، کوئی بڑے سے بڑا عالم یا کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ایک عورت ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو یہ خود سمجھائیں، یہ خود دیکھیں کہ آج کے دن میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، آج کے دن میں نے کسی کی برائی تو نہیں کی۔ کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق آپ ایک برے انسان ہیں۔ میں یہ دیکھوں کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ تو نہیں کہے، یا میں نے کسی کی زندگی میں مشکلات تو نہیں پیدا کی آج کے دن میں، اور اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میں نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق ایک برا انسان ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ۔ اب یہ ایک ایسی برائی ہے کہ ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کو بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اب ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کے عیب دیکھ دیکھ کے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے اسکرین شاٹ ہمیں مل جائیں، کسی کی برائی ہمیں پتہ چل جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہلاکت بیان کی ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کی بات بیان کریں گے تو اس کا امیج خراب ہو جائے گا اور ہمارا امیج اچھا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ سمجھدار شخص کے سامنے جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہ فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو انسان کسی کی برائی میرے سامنے کر رہا ہے، یہ انسان میری برائی بھی کسی کے سامنے کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ آپ بات یاد رکھیں، جو بھی انسان مرد یا عورت کسی کی برائی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے تو آپ یہ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کہ اس کے ساتھ جب بھی تعلقات خراب ہوئے یا دوستی ختم ہوئی تو کل کو وہ آپ کی برائیاں کسی اور شخص کے سامنے بیان کرے گا۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن پہ جم جائیں اور یہ بات سمجھے کہ اگر آپ اس ڈیفینیشن پر پورے اتر گئے تو آپ دنیا کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ کسی اصلاح کرنے والے کی، کسی پیر کی، کسی عالم کی، کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے انسان کی بات پر جب آپ ٹک جائیں گے تو آپ دنیا کے بہترین انسان بن جائیں گے۔